اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اسلامی بینکنگ کی تاریخ، اور ہم یہ بیان کریں گے کہ اسلامی بینکنگ کا بانی کون ہے۔ تو اس سلسلے میں اسلامی بینکنگ کے بانی کی حیثیت سے جب بھی تحقیق کی جائے تو شہید آیت اللہ سید محمد باقر الصدر کا نام سب سے پہلے ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے۔ جی ہاں، پوری دنیا میں یہ بات معروف ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کہ اسلامی اکانومی اور اسلامی بینکنگ کے عنوان سے سید محمد باقر الصدر کی خدمات قابل قدر ہیں، اور شہید باقر الصدر کو اسلامی بینکنگ کا بانی اور اسلامی اقتصادیات اور اسلامی اکانومی کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے قدیمی ترین دستاویز جو ملتی ہے اس میں ایسے بیان ہوتا ہے کہ کویت کی وزارت اوقاف 1960 میں علماء سے بلا سود بینکنگ کے حوالے سے کچھ سوالات کرتی ہے، اور انہی سوالات کا مسودہ شہید محمد باقر الصدر تک پہنچتا ہے، اور وہ اس مسودے کے جواب میں ایک بینکنگ کا مکمل نظام تدوین کر کے کویت کی وزارت اوقاف کے حوالے کرتے ہیں، اور باقاعدہ ایک کانفرنس میں یہ آرٹیکل کی صورت میں پیش بھی کیا جاتا ہے۔ اور وہ کتاب جو پیش کی جاتی ہے اس کتاب کا عنوان ہے البنک اللاربوی فی الاسلام۔ جی ہاں، یہ کتاب 1960 میں تحریر کی گئی اور اس کی بنیاد دو عمدہ نظریات پر مشتمل تھی۔ پہلا نظریہ یہ تھا کہ حرمت ربا کے پیش نظر ایک ایسا بینکنگ نظام متعارف کروایا جائے جس میں سود مکمل طور پر حذف ہو جائے، جس سے اور سود سے پاک بینکنگ سسٹم کو بیان کیا جائے۔ دوسرا جو اس میں بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ بینک کا دو کام ہے، ایک ڈپازٹ وصول کرنا اور دوسرا اس ڈپازٹ کو استعمال کرنا اور صرف کرنا۔ خود بینک بیچ میں وساطت کا کام کرتا ہے، جس کو آج کل کی رائج اصطلاح میں یوں کہا جاتا ہے کہ کم شرح سود پر پیسے لینا اور زیادہ شرح سود پر اسے آگے جو ہے وہ سپرد کر دینا۔ یہ بینک وساطت کا کام کرتا ہے۔ ہم نے اس میں سے سود کا خاتمہ کرنا ہے، اور جب سود کا خاتمہ کریں گے تو یہ اقتصادی ادارہ کیسے چلے گا؟ تو اس کے لیے شہید صدر نے جو نظریہ پیش کیا وہ یہ ہے کہ بینک کے مضاربے کی بنیاد پر اور دیگر شرعی عقود و قواعد و ضوابط کی بنیاد پر بینک جو ہے یہ وساطت کا کام انجام دے گا، یعنی ڈپازٹ کو وصول کرے گا اور مناسب جگہ پر شرعی قواعد و ضوابط کے مطابق اس ڈپازٹ کو استعمال کرے گا۔ جی ہاں، البنک اللاربوی فی الاسلام پر مشتمل یہ بینکنگ کا مکمل سسٹم شہید محمد باقر الصدر نے 1960 میں متعارف کروایا، جس پر عملی تجربہ بھی سب سے پہلے کویت کے اندر ہوا۔ اسی نظریے کی تائید میں اور اسی نظریے کی مماثلت میں ایک نظریہ نجات اللہ صدیق نے بھی پیش کیا، اور اس نظریے کا عملی تجربہ جو ہے وہ اردن اور امارات میں بنیادی طور پر تجربہ کیا گیا۔ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ سید جماد الدین اسد آبادی کے شاگرد شیخ محمد عبدو جو 1994 میں جن کا انتقال ہوا، اور پھر ان کے شاگرد شیخ رشید رضا کہ جن کا انتقال 1996 میں ہوا، یہ دو بزرگوار انہوں نے بھی بینکنگ کے حوالے سے ایک نظریہ پیش کیا کہ شیخ محمد عبدو اور شیخ رشید رضا انہوں نے تفسیر المنار کے متعلق میں تمہیداً یہ عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ الازہر یونیورسٹی کے اندر شیخ محمد عبدو تفسیر کا درس دیا کرتے تھے، اور ان کے شاگرد شیخ رشید رضا اس درس کو تقریر کیا کرتے تھے اور تحریر کیا کرتے تھے۔ بعد میں اس درس کو استاد کے ساتھ مشورت کرنے کے بعد اس میں مزید کچھ چیزوں کا اضافہ کر کے، اس کی اصلاح کر کے، اس کی ویرائش کر کے اور اس کی نظر ثانی کرنے کے بعد اسے المنار نامی مجلے کے اندر جو ہے وہ شائع اور پبلش کر دیا جاتا تھا۔ جب یہ رفتہ رفتہ
اس کے مسودوں کو جمع کیا گیا اور باقاعدہ ایک تفسیر کی شکل دی گئی جو تفسیر المنار کے نام سے معروف ہے. اس کی 12 جلدیں ہیں لیکن یہ تفسیر مکمل نہیں ہو سکی. اسی تفسیر میں سورہ بقرہ کے اندر جہاں ربا اور سود سے متعلق آیات ہیں اس کے ذیل میں مصنف یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے سود کے مصداق کو درست عنوان سے تصور نہیں کیا ہے، اور جب مسلمانوں نے ربا کے مصداق میں اشتباہ کیا ہے تو نتیجتاً بہت سی ایسی چیزیں جو ربا کا مصداق نہیں ہے اس کو ربا کے اندر شامل کر دیا گیا ہے. اس نظریے کو حکومت مصر نے بہت ہی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا، اور بینکنگ صنعت کے جو ماہرین ہیں انہوں نے استقبال کیا، اور باقاعدہ طور پر اس پر جو ہے وہ ریسرچ شروع ہو گئی. لیکن شیخ رشید رضا باقاعدہ طور پر ایک مکمل اسلامی بینکنگ کا سیٹ اپ متعارف کروانے میں جو ہے وہ پہلے ہی اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے. لہٰذا اسلامی بینکنگ کے باقاعدہ جو ایک مکمل نظام جس کو متعارف کیا ہے وہ شہید محمد باقر الصدر ہیں، جنہوں نے 1960 کی دہائی میں اس نظام کو متعارف کیا. ہم اب یہاں پر عرض کرتے چلیں کہ کون کون سے بینک ہیں جنہوں نے عملی طور پر اسلامی بینکنگ میں کام کیا، اور کون کون سے ممالک ہیں کہ جو اسلامی بینکنگ میں پیش قدم رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے ملائیشیا کا ذکر کریں گے جس نے 1969 کے اندر حج کے معاملات کے اندر جو ہے وہ سود سے اس کو پاک کرنے کی کوشش کی، اور جو افراد حج کے حوالے سے جو ہے وہ پیسے جمع کراتے ہیں کم از کم خانہ خدا میں زیارت کے لیے جب انسان جائے تو بلا سود پیسوں سے جائے، لہٰذا اس کے اندر سے ربا کا خاتمہ کیا جائے. لیکن اس ملک کو اسلامی بینکنگ کے حوالے سے پیش قدم ملک قرار نہیں دیا جا سکتا، چونکہ اس ملک کے اندر اسلامی بینکنگ کا ایکٹ جو ہے وہ 1983 میں پاس ہوا پارلیمنٹ کے ذریعے سے. پھر ہم آتے ہیں OIC کے اندر. OIC نے 1973 کے اندر جو ہے وہ اسلامی ڈیولپمنٹ بینک کے عنوان سے جو ہے وہ بینک کا آغاز کیا، اور یہ اسلامی بینکنگ میں مشترکہ طور پر اسلامی ممالک کا پہلا بینک تصور کیا جا سکتا ہے. پھر ہم عرض کریں کہ دبئی کے اندر جو ہے وہ 1975 کے اندر اسلامی دبئی بینک کے عنوان سے جو ہے نا وہ بینک کا آغاز کیا گیا. اس کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے جس نے 1977 کے اندر جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ بینکنگ نظام کو تدوین کرے. 1980 کے اندر پاکستان نے سود سے اپنی اکانومی سے سود کا مکمل خاتمے کا ایک پلان ترتیب دیا کہ جس کو 1985 کے اندر جو ہے وہ اجرا کیا گیا. پھر ہم آتے ہیں کویت کے اندر کہ کویت نے 1977 کے اندر کویت فائنانس ہاؤس کا آغاز کیا اسلامی بینکنگ طرز پر اور سود سے خاتمے کے لیے. پھر آتے ہیں سوڈان کے اندر کہ جس نے 1978 کے اندر جو ہے وہ فیصل اسلامی بینک کے عنوان سے جو ہے وہ کام کا آغاز کیا. البتہ کویت کے اندر جو ہے وہ شریعت اسلامی کے مطابق قانون کی تدوین جو ہے وہ 1983 کے اندر ہوئی ہے. پھر ہم آتے ہیں سعودیہ عرب کے اندر کہ جس نے 1978 کے اندر جو ہے وہ الراجحی بینک کا جو ہے وہ آغاز کیا. پھر آتے ہیں اردن کے اندر کہ اس نے بھی 1978 کے اندر جو ہے وہ اردن اسلامی بینک کا آغاز کیا. برطانیہ کے اندر 1980 کے اندر جو ہے وہ مرابحہ اجناس کے اوپر جو ہے وہ کام شروع ہوا جس میں سود کا خاتمہ اور سود کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. امریکہ میں ہم آتے ہیں 1980 کے اندر امریکن فائنانس ہاؤس نے یہ کوشش شروع کی کہ اپنے نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے. جہاں تک تعلق ہے ایران کا تو جمہوریہ اسلامی ایران میں انقلاب اسلامی کے بعد باقاعدہ طور پر 1 ستمبر 1983 کو بلا سود بینکنگ کا قانون پاس ہوا اور باقاعدہ اسلامی بینکنگ کے حوالے سے کام شروع ہوا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کے اعتبار سے سب سے پہلے جس نے نظریہ پیش کیا وہ شہید محمد باقر الصدر ہیں جنہوں نے 1960 کے اندر اسلامی بینکنگ کے حوالے سے ایک مکمل نظام تدوین کیا اور کتاب تحریر کی البنک اللاربوی فی الاسلام. اور اس کے بعد یہی تدریج جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ مختلف ممالک نے جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کیا جس میں پاکستان کا کردار بھی نمایاں ہے کہ جس نے 1977 کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ اپنے نظام کے اندر سے سود کا خاتمہ کرے.
عزیزان، اسلامی بینکنگ کی یہ آئیڈیالوجی تو پیش ہو چکی ہے، لیکن اس میں کام کرنے کے لیے کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ مشکلات ہیں کہ جن کا خاتمہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ لہٰذا پہلی چیز، اسلام کے نظام سے اسلام کے بینکنگ نظام سے سود کا مکمل طور پر خاتمہ نہایت ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پر تمام بینکنگ معاملات کو، یعنی ڈپازٹ کی وصولی اور پھر اس ڈپازٹ کو کسی مناسب جگہ پر انویسٹ کرنا اور وسط میں جو وساطت کا کام کرنا ہے، ان تمام امور کو اسلامی عقود اور اسلامی قوانین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایک ایسے نظام کو اجرا کر دیں تو درست عنوان سے ہم اسلامی بینکنگ کو اجرا کر سکتے ہیں، وگرنہ اسلامی بینکنگ فقط آئیڈیالوجی کی حد تک رہے گی اور کتابوں کی حد تک رہے گی، عملی اعتبار میں اسلامی بینکنگ ناکام ہو جائے گی۔ عزیزان، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری گفتگو آپ کے ساتھ اس سلسلے میں جاری رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج